बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करام, आज आखिरकार बुज़दिलों, बेगैरतों, कम ज़र्फ़ों, कम अक्लों, बेवकूफ़ों और इंतहाई ज़ालिमों ने आज अपना काम कर दिखाया है। लेकिन मेरे अल्लाह ने आज फिर इमरान खान को अपनी हिफाजत में रखा और इमरान खान को इन ज़ालिमों से बचा लिया। नाज़रीन करام, इन्होंने बहुत कोशिश की और ये जो बंदा जो पकड़ा गया है, मैं आपको उसकी गुफ्तगू सुनाता चलूँ, ज़रा आप उसकी गुफ्तगू सुनिए। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है शॉप। जी तो नाज़रीन करम, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी कि इसने कहा कि मैंने इमरान खान को इसलिए मारा कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था। आपने तफसील से इसकी गुफ्तगू सुनी होगी और इसकी शक्ल कर ज़रा गौर से देखें और ऐसे लगता है कि ये राना सनाउल्लाह का कोई नुत्फ़ा लगता है। शराबी और चरसी शक्ल से ही लग रहा है और इसको लोगों के गुमराह होने का इस कदर फ़िक्र है और इस कदर इसको गम है कि इसने इतना बड़ा कदम उठाया। नाज़रीन कराम, इस सारे मामले के अंदर अगर अब भी अदालतें चुप हैं तो चुप ही रहनी चाहिए। अब भी अगर तमाम हल्के, तमाम अदारे चुप हैं तो इनको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि अब वो रेड लाइन जो थी वो क्रॉस हो चुकी है और अब लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने के लिए जो बातें की हैं, जो मैं सुन के आया हूँ, वो आप अगर सुनेंगे तो इस मुल्क के अंदर और बहुत सारे हलकों के अंदर तूफ़ान आ जाएगा और लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बार ये गिरफ्तारियां इतनी आसानी से नहीं होंगी, क्योंकि लोगों ने अब तहैया कर लिया है कि जो भी गिरफ्तार करने आएगा बग़ैर वारंट के वो अपना ज़िम्मेदार खुद होगा। और इस बात का मैं अंदिया देता चलूँ उन हलकों को, उन अदारों को जिनको ये शौक़ है कि वो लोगों को गिरफ्तार करेंगे और लोगों को दबाएंगे। अब की बार अगर गिरफ्तार करने निकलें तो अपने साथ वारंट ज़रूर लेके जाएं, वगरना शायद आगे से आपको अच्छी तरह से खातिरदारी का जो है वो सामना करना पड़े। नाज़रीन कराम, इस वक्त अवाम बहुत गुस्से में है। पूरे मुल्क में लोग बाहर निकल चुके हैं। जगह जगह लोगों ने रोडों के ऊपर सड़कें ब्लॉक करके आग लगाई हुई है और सिर्फ इस वक्त लोग इमरान खान के किसी भी ऐलान का, बयान का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों का सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और वो जो कंटेनरों का एक भीड़ लगाई हुई है इस्लामाबाद के अंदर, उठा के फेंक देने चाहिए वो सारे के सारे कंटेनर और उनको ख़त्म कर देना चाहिए इस्लामाबाद के अंदर से और तमाम रास्ते खोल देने चाहिए। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अब दिन में तारे दिखाने का वक़्त आ चुका है। अब इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम, फैसल वाडा, राना सनाउल्लाह और जहांगीर तरीन, ये तीन लोगों को इस सारी तफ्तीश के अंदर शामिल करना चाहिए। अगर इस बार अदालत ने कोई मामला ख़राब किया, अगर अदालतों ने इस बार भी आउट ऑफ द वे जाके
کام نہ کیا تو یاد رکھیے میں بڑے دنوں سے کہتا آ رہا ہوں، لوگوں کی نبض کو دیکھتا آ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہیں، عدالتیں یہ سارے معاملات کیوں ان کو نظر انداز کر رہی ہیں؟ اگر آپ نے اب بھی نظر انداز کیا، اگر آپ اب بھی چپ رہے تو لوگ پھر خود فیصلے کریں گے، لوگ پھر خود سزائیں دیں گے، پھر سری لنکا بنے گا پاکستان۔ میں کئی دنوں سے عدالتوں سے ہاتھ جوڑ کے یہ التماس کر رہا تھا کہ اس سارے معاملے کو ہینڈ اوور کیجئے، لیکن عدالتیں بزدلوں کی طرح پیچھے بیٹھی ہوئی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اب کی بار اگر آپ نے اسی طرح کی چپ سادھ کے رکھی تو لوگ باز نہیں آئیں گے، لوگ فیصلے بھی کریں گے اور لوگ سزائیں بھی دیں گے۔ اب لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے، کیونکہ لوگوں کو کنٹرول کرنے والے کو اس وقت ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے اور اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ اور یاد رکھو، اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں وہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر اب تبدیلی آ کے رہے گی، پاکستان کے اندر حقیقی آزادی اب آ کے رہے گی۔ میرے اللہ نے بہت سٹرگل کروائی ہے عمران خان سے، میرے اللہ نے بہت محنت کروائی ہے عمران خان سے، میرے اللہ نے بہت تکلیفیں دی ہیں عمران خان کو اس سارے معاملے کے اندر، لیکن وہ چپ چاپ صبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ چلتا رہا۔ اب اللہ اسے ناکام نہیں کرے گا۔ تم جو کچھ مرضی کر لو، یہ حد تھی، یہ آخری حد تھی جو تم نے پار کر کے دیکھ لی، لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اس کو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تم جتنے مرضی طاقتور ہو، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس واقعے کے بعد میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اب سارے برج الٹیں گے، اب سب کو اپنی اوقات پہ آنا پڑے گا اور سب اپنی اوقات پہ آئیں گے۔ اور اس بار انہوں نے یہ سوچا تھا کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی وہ سٹرگل جو اس نے حقیقی آزادی کے لیے شروع کی تھی، اس سٹرگل کا آغاز اور اس مارچ کا آغاز اب ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے دفتروں کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا چلے گا جب لوگ آپ کو ریئیکشن دیں گے، جب لوگ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تک آپ نے صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کا ریئیکشن دیکھا تھا، لیکن اب آپ کو لوگوں کا ریئیکشن دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو اس لڑکے کی بات سناتا چلوں جس نے عمران خان کو بچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس نے قاتل کو پکڑا، اس نے اس حملہ آور کو پکڑا۔ میں قاتل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ایک شخص تھے، ابھی تک ان کا کلیئر نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھے۔ وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ سیالکوٹ کے عمر فاروق مائر وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، ان کو بھی گولی لگی ہے، اور اس کے علاوہ فیصل جاوید اور اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی گولی لگی ہے، اور فواد چودھری بھی اس وقت زخمی ہے۔ میں آپ کو اس لڑکے کا بیان سناتا چلوں جس نے اس حملہ آور کو پکڑا۔ بتائیں۔ کھڑا ہوا تھا پاس خان صاحب کے، تو وہ آیا کنٹینر کے پاس کھڑا ہوا تھا، تقریباً میں تو 10 فٹ ہی دور تھا، 12 فٹ ہوں گا۔ تو اس نے آیا پسٹل، ابھی میگزین لوڈ کیا ہے، پسٹل لوڈ کیا اس نے، تو وہ میں نے اس کی طرف بھاگا، اس نے ایک اوپر کر کے ایک فائر نکال دیا ہوا تھا، اور میرا یہ والا ہاتھ تھا ایسے نیچے کی طرف، ایک اس کے 2 تھے اوپر، لیکن میں نے اس کو نیچے کر دیا، اس کا نا نشانہ غلط ہو گیا تھا ایم، تو باقی اس کے فائر نیچے لگ گئے ہیں۔ تو اس کا میں نے پسٹل چھینا نیچے، ادھر نیچے گر گیا پسٹل، تو بھاگا اس طرف سیدھا، تو میں اس کے پیچھے بھاگ گیا، تو الحمدللہ پکڑ لیا تھا۔ تو آگے سے پولیس۔ ناظرین کرام، آپ نے اس نوجوان کی بات سنی جس نے عمران خان کو بچانے میں اور اس دہشت گرد کو، اس حرام خور کو پکڑنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کو سلیوٹ ہے، اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے یہ پاکستان کا ہیرو بن چکا ہے اس وقت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اللہ نے بچایا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب کوئی بھی برج سلامت نہیں رہے گا۔ اب اللہ ہر برج کو الٹائے
جائے گا اور یہ کیسے الٹاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ پالیسیاں اور پلاننگیں سب کرتے ہیں، لیکن ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو میرا رب کرتا ہے اور اسی پلاننگ نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی وہی پلاننگ کامیاب ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنے دفتروں میں چھپ کے یہ پلاننگیں کی ہوں گی، لیکن میرا رب سب جانتا ہے، اس نے اس ساری پلاننگ کو ناکام بنا دیا اور عمران خان کو بچا لیا۔ اب ضروری یہ ہے کہ ڈاکٹر جو شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں ان کو اس بات پہ کبھی نوٹس لینا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ چیک کریں کہ کہیں گولی کو زہر آلود تو نہیں کیا گیا، گولی کے اوپر کسی طرح کا کوئی زہر تو نہیں لگایا گیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو فوری طور پہ عمران خان کو اس حوالے سے بھی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور یقیناً ڈاکٹر حضرات ہر طرح سے اس کا معائنہ کر رہے ہوں گے، لیکن فیصل واڈا اور رانا ثناء اللہ اور جہانگیر ترین کو اس میں شامل کرنا چاہیے، اور جہانگیر ترین کو اس لیے کہ یہ لودھرا کا بندہ ہے اور یہ لودھرا سے آیا تھا۔ یہ حملہ آور جو ہے اس کا نام محمد نوید ہے، اور یہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کہ اسلام کا بہت سچا سپاہی ہے۔ کیا تم نے وہ بیان نہیں سنے تھے جو خواجہ آصف نے دیے تھے کہ اسلام کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جبکہ میرا رب میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تمام مذہبوں سے افضل ہے، اور خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اسلام کو کوئی فوقیت حاصل نہیں کسی مذہب کے اوپر۔ کیا تب تیری غیرت نہیں جاگی جب نواز شریف نے یہ کہا کہ مرزائی قادیانی ہمارے بھائی ہیں؟ تب تیری غیرت نہیں جاگی جب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے زیادہ افضل ہے؟ تب تیری غیرت نہیں جاگی جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر تم اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہو اور ہمیں ووٹ ڈالنے جاؤ گے تو تمہارا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کسی اور کو ووٹ دینے کے لیے اعتکاف کی پوزیشن میں مسجد سے نکلو گے تو تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تب تیری غیرت نہیں جاگی؟ تب تجھے نہیں پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کو، یہ پاکستانیوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سازش کہاں بنی، یہ سازش کس نے بنائی، اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے۔ ارشد شریف کو مارنے والوں نے آج اپنا دوسرا کام کرنے کی کوشش کی، ارشد شریف کو شہید کرنے والوں نے آج عمران خان کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان وہ ہے جس نے ایک دو دن پہلے یہ کہا تھا کہ میں ارشد شریف جیسی موت مرنے کو ترجیح دوں گا، میں ارشد شریف کی طرح شہید ہونے کو پسند کروں گا۔ اگر ان بے غیرتوں، ظالموں اور غداروں اور امریکہ کے غلاموں کی ہمیں غلامی کرنی پڑی تو میں ارشد شریف کی طرح شہید ہونا پسند کروں گا۔ ناظرین کرام، تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔